اب ایک حدیث ہے وضو کے بارے میں، اور بہت مشہور حدیث ہے، حضرت عثمان غنی تیسرے جو خلیفہ ہے انہوں نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمران بن ابان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے اوپر پانی وضو کا ڈالا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے وضو کا پانی ایسا اپنے ہاتھ پہ اڈیلا اور 3 دفعہ ہاتھوں کو دھویا۔ وضو کیسا کرنا یہ بتا رہے ہیں۔ پہلے کیا کرنا؟ ہاتھ 3 دفعے دھو لینا۔ کیوں؟ پہلے ایسے نلا ولا نہیں تھے، وہ برتن ہوا کرتے تھے لوٹے اوٹے، تو اس کو ایسا لڑکا کے 3 دفعے ہاتھ دھونا۔ اس کے بعد میں پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا، ثم تمضمض، پھر کلی کرنا، ٹھیک ہے۔ ثم پھر ناک میں پانی چڑھا کے 3 مرتبہ ناک صاف کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے، پھر سیدھے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے، اس کے بعد الٹے ہاتھ کو 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اس کے بعد اپنے سر کا 1 بار مسح کرنا ہے، اس میں 3 بار نہیں ہے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کو 3 بار دھونا ہے۔ یہ ہو گیا پورا وضو۔ اس کے بعد ثم قال، اس کے بعد ایسا کر کے بتایا انہوں، کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورا ایسا وضو کر کے بتانے کے بعد فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسا میں تمہارے کو کر کے بتایا۔ اس کے بعد فرمایا ثم قال، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا اور اپنے دل میں اس وقت میں کوئی بھی دنیا کی بیکار کی باتیں خیالات نہیں لائے گا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کس سے؟ صرف وضو کرنے سے، صرف وضو کرنے سے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، جو آدمی پکا ایمان والا رہتا نا انہیں ہی وضو کی حفاظت کرتا۔ وضو کے اوپر وضو کی حفاظت نہیں کرتا مگر مومن ہی، یعنی جس کا ایمان جتنا پختہ رہتا ہے انہیں اتنا باوضو رہتا، جس کا ایمان جتنا طاقتور رہتا ہے انہیں اتنا باوضو رہتا۔ یہ نشانی ہے پکے مومن ہونے کی کہ انہیں پکا طہارت سے رہتا۔ ایمان کمزور ہے، ایمان میں ڈاواں ڈول ہے، ایمان ویک ہو رہا، ایمان کی بیٹری اتر رہی کا مطلب انہوں طہارت سے، کوئی آدمی طہارت سے رہنا چھوڑ دے رہا، گندا رہ رہا، ناپاک رہ رہا، اس کے اوڑھنے کے، بچھانے کے، چلنے کے، پھرنے کے اور جسم کے اوپر کے کپڑے، وضو نہیں، غسل نہیں، تو اس کے ایمان کی قوت کم ہو جا رہی، سمجھو یہ مطلب ہے۔ اور جو آدمی، جو مومن وضو سے رہتا ہے، بی سنو غور سے، جو آدمی وضو سے رہتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، طہارت سے رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور حفظہ ایک فرشتوں کی بہترین قسم ہے، فرشتوں میں بھی ایک VIP قسم ہے، حفظہ بولتے ہیں ان کو، ہائی کوالٹی کے فرشتے جو رہتے ہیں وہ لوگ بھی محبت کرتے، اور وہ لوگ اس کے پاس آتے رہتے، محبت کرتے، تو اس سے ملنے جلنے بھی آتے ہیں، اس کے کامہ بنانے کو آتے، اس کو جو شیاطین وغیرہ کوئی شرور بدماشیاں کرنے آئے تو اس کی حفاظت کے واسطے بھی آتے ہیں۔ وَيَكُونُ فِي أَمَانِ اللَّهِ، اور اس طرح سے انہیں اللہ کی امان میں ہو جاتا، صرف کس سے؟ وضو سے۔ سمپل بات ہے بھائی۔ تو وضو اتنی اہم ترین چیز ہے اور ہم لوگ اس کو اتنا ہی زیادہ اس کو کیئرلیس کرے گا۔ ایک آدمی تھا
مکہ مسجد باہر سے آیا تھا نا، مسلمان تھا، تو جب مکہ مسجد کے پاس سے گزر ہوا تو نماز جو صاحب دورہ کرا رہے تھے اس کو، تو گزر ہوا تو بولے چلو نماز پڑھنے کو، تو نے بولا انا غیر طاہر. اچھا اس کا نام کیا تھا؟ طاہر. طاہر بولے تو پاک. چلیے طاہر صاحب نماز کو، تو انہوں کیا بولے؟ انا غیر طاہر، نہیں میں پاک نہیں، یعنی میرے کو غسل نہیں ہے، وضو نہیں ہے، لہٰذا میں مسجد میں. اور سارا دن گھوم رہے ہیں آپ، دورہ کر رہے ہیں آپ شہر کا، تو کوئی لوگ بغیر غسل کے کاروبار بھی کر رہے ہیں، بغیر غسل کے تفریحات ہو رہی ہے، بغیر غسل کے گھومنا پھرنا ہو رہا، تو یہ مومن کے شان نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا. تو انہیں اللہ کی امان میں کہاں ہے؟ اب انہیں شیطان کے گھیرے میں ہے، اب کہاں سے سدھرتا انہیں؟ اب اس کے بعد جو آدمی اللہ کی امان میں نہیں ہے، فرشتوں کی امان میں نہیں ہے، اب اس کے بعد اس کے بچے کیسے محفوظ رہ سکتے، اس کے گھر والے کیسے محفوظ رہ سکتے؟ وہ تو پورے شیطان کے نرغے میں آ گئے لگا. تو سمپل طریقہ ہے شیطان کے نرغے سے نکلنے کا، شیطان کے شکنجے سے نکلنے کا، کہ طہارت سے رہو، صاف ستھرے رہو. الطہور شطر الایمان، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور پاکی صفائی کو اور جمال کو پسند کرتا ہے. تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام بھی صاف ستھرا مذہب ہے. وہاں کپڑوں میں گندگی بدبو آ رہی، وہاں بدبو آ رہی، یہاں بدبو آ رہی، ادھر گندا ادھر گندا، ایسا نہیں رہنا بول رہے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے ہم کو کیا سکھایا گیا ہے؟ صفائی اور ستھرائی. تو صفائی ستھرائی بولے تو خالی ایسے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے کپڑے نہیں رہنا ہے، بلکہ پاک صاف ستھرے بھی رہنا ہے.